الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، سب سے پہلے احکام روزے کے بارے میں کہ روزے کے جو احکام ہیں اس کے تسلسل میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ اس کے اندر نیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ نیت واجب روزوں میں اور مستحب روزوں کی نیت کا فرق ہے۔ اگر کوئی واجب روزے کی نیت نہیں کرتا ہے اور زوال سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے تو ایک حکم ہے، یعنی ظہر سے پہلے، اور ظہر کے بعد اگر نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بھول سے یا جہالت کی بنا پر ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہ کرے اور دن میں اس کی طرف متوجہ ہو تو اگر روزہ توڑنے والی چیزیں اگر کوئی استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے یا ولو سگریٹ پی لیتا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ اگر نیت بھی کرتا ہے تو باطل ہے۔ ٹھیک، یہ نیت کے تعلق سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ میں آج کچھ وہ احکام جو مبتلا بے ہے اور معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اشارہ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جن کے انجام دینے کے باوجود بھی روزہ ہمارا باطل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، دن میں صبح روزہ رہا اور زوال ہوتے ہوتے یا اس سے پہلے وہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو کیا وہ حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتا ہے؟ ایک تو حکم یہ ہے کہ حلق سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں اترنا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی کھانا اور نہ ہی دیگر اشیاء۔ لیکن اگر انجیکشن اس کی ضرورت ہے تو وہ انجیکشن لے سکتا ہے، حتیٰ اگر گلوکوز بھی چڑھانا پڑے، اس کو گلوکوز جو ڈرپ چڑھائی جاتی ہے وہ بھی اگر چڑھانا پڑے تو وہ چڑھا سکتا ہے۔ انجیکشن اور گلوکوز چڑھانے سے، ڈرپ چلانے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض حضرات ٹیسٹ کرواتے ہیں ہر کچھ دن میں، تو ماہ رمضان ایک مہینہ ہے اور معمولاً ٹیسٹ صبح کے وقت کرواتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کیا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ کیا خون دے سکتے ہیں؟ بلڈ ڈونیشن ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے اپنا خون دے سکتے ہیں۔ اتنا خون نہ دے کہ آپ کے جسم میں ضعف کا سبب بنے، ضعف کا، کمزوری کا سبب نہ بنے، لیکن ٹیسٹ کروانا یا چیک کروانا جو ہے یہ تمام چیزیں کروا سکتے ہیں۔ ایکس رے لے رہے ہیں، اسکین کروا رہے ہیں، سی ٹی اسکین کروا رہے ہیں یا دیگر اس قسم کے تمام چیزیں، یہ حالت روزہ میں آپ کرا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وہ حضرات جو شوگر کے پیشنٹ ہیں انہیں یا گولی کھانا پڑتا ہے یا وہ انسولین لے سکتے ہیں، تو حالت روزہ میں گولی نہیں کھا سکتے، لیکن انسولین جہاں تک ہے آپ انسولین لے سکتے ہیں حالت روزہ میں۔ اگر جس کی شوگر پیک ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو ویسے حضرات انسولین لے کر اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی اس سلسلے میں احکام ہیں، اور وہ احکام جو عموماً ہمارے درمیان رائج ہے، بعض شریعت النساء کے مسائل ہیں، وہ خواتین کی جو شریعت ہے اس کے اہم مسائل ہیں، جیسے کہ بال کاٹنے سے روزہ باطل ہو جاتا۔ ہم نے کبھی پوچھنا پڑا ان سے تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ کیونکہ بال بھی روزہ رہتا ہے۔ بال کاٹنے سے ہرگز کسی کا بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، حتیٰ داڑھی منڈوانا فعل حرام ہے۔ اگر کوئی کلین شیو کروا رہا ہے فعل حرام ہے، لیکن یہ فعل سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، ولو جو ہے الگ شکل ہے اس کی، یہ خود ایک گناہ انجام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، داڑھی منڈوا کر
اس نے گناہ انجام دیا ہے، لیکن اس فعل سے اس کے روزے پر کوئی اثر فقہی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ ناخن کا کاٹنا، ٹھیک، انسان اگر روزے کی حالت میں چاہے تو ناخن کاٹ سکتا ہے، ناخن کاٹنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی سنے میں آیا کہ شیشہ آئینہ دیکھنے سے روزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، نہیں، آئینہ دیکھنے سے بھی جو ہے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ٹنڈی کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، زیادہ تھوکنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، پانی نہانے سے، کہا جاتا ہے کہ پانی نہیں نہانا، پانی نہانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، پانی نہانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ بعض چیزیں عموماً جو ہمارے معاشرے میں کم و بیش رائج ہے، یہ ان میں سے کچھ مصادق ہے، مصداق ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اور مختلف روزہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ دوسری جو ہماری پارلل اسی کے ساتھ میں جو بحث چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، وہ شرح خطبہ شعبانیہ، خطبہ شعبانیہ جو نبی اکرم نے جو ہے بیان فرمایا تھا، اس خطبے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کل اسباب برکت کے بارے میں ہماری گفتگو تھی کہ برکت کے کیا اسباب ہے اور برکت کہا کسے جاتا ہے۔ برکت افزائش نعمت کو کہا جاتا ہے، نعمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس شے کو برکت کہتے ہیں، اور اس کے 4 سبب جو ہے روایت کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ ایک تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے دور رہنا، انسان گناہوں سے دور رہے گا تو اس کے وجود میں، اس کے گھر میں، اس کے اولاد میں، اس کے مال میں پروردگار جو ہے حتمی طور پر برکت دے گا۔ دوسرا جو مورد تھا وہ ہے سلام کرنا، سلام صرف چہرے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، بلکہ زبان سے بلند آواز سے سلام علیکم، اس طرح سے جو ہے سلام کا کہنا، یہ بھی برکت کا سبب ہے۔ تیسرا جو مورد بحث تھا وہ ہے بسم اللہ کا بلند آواز سے پڑھنا، کوئی بھی کام میں آیت بسم اللہ کا پڑھنا مورد برکت ہے، برکت کا سبب ہے۔ چوتھا جو سبب بیان کیا گیا تھا وہ تلاوت قرآن مجید، یہ تو بہار قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور ہر روز سال کے 12 مہینے تلاوت قرآن، اور روایت میں آیا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ گھروں میں تلاوت قرآن، گھر میں تلاوت قرآن برکت کا سبب ہے۔ گھر میں ایک مخصوص مقام پر انسان تلاوت قرآن کرے، قرآن پڑھے، آواز سے پڑھے، قرآن پڑھتے وقت ایسے ہی نہ پڑھے دل میں جو ہے پڑھ لے رہے ہیں، جیسا آواز سے پڑھے، ایک جو ہے حد اقل منیمم آواز سے قرآن کو پڑھے۔ قرآن کا پڑھنا اور جو ہے اس کو قرار دینا یہ بھی برکتوں کا سبب ہے۔ دوسرا جو مورد ہے جہاں پر یہ پہلا فقرہ ہی ہمارا بھی چل رہا ہے کہ نبی اکرم نے اس طرح سے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، استقبال ہے، ضیافت ہے، ٹھیک ہے، مہمانی ہے اس مہینے میں اللہ کی۔ 3 صفت بیان کیے گئے، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ۔ تو پہلا برکت تھا، برکت کے بارے میں ہم جو ہے ایک مختصر انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوسرا مورد رحمت ہے، دوسرا مورد رحمت ہے۔ رحمت پروردگار کیا ہے؟ ہر وہ نعمت جو آپ تک پہنچتی ہے، چاہے مادی ہو یا معنوی ہو، رحمت الہی کے تحت ہے، چاہے وہ کفار تک پہنچے، چاہے غیر مسلمان تک پہنچے، دہریے تک پہنچے، یہ تمام نعمتیں رحمت کے تحت ہے۔ رحمت عامہ ہر کسی کے لیے ہے، بارش کا ہونا، زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، درخت پھل دینا، ٹھیک، میوے جات دینا، اور زمین اناج جو ہے اپنے اندر سے اگلنا، یہ تمام چیزیں رحمت کا سبب ہے۔ یہ رحمت تمام لوگوں کے لیے، رحمت عامہ۔ جس طرح سے مناجات اور روایتوں میں آیا ہے کہ
मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कहा या मन वसियत रहमती गज़बहू, कि उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। या आप जो है दुआए कुमैल में पढ़ते हैं कि उसकी रहमत तमाम चीजों को जो है घेरे हुई है, हर चीज रहमते परवरदिगार में है। तो अब यहाँ पर ये बयान किया गया है कि रहमत के फिर असबाब क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है रहमत के। तो रिवायत में वारिद हुआ है एक मौरिद जिसमें बयान किया गया है कि एक ज़ौज अपनी ज़ौजा को रहमत की निगाह से देखना, मोहब्बत आमीज निगाहों से देखना, इसके ज़ेल में भी अल्लाह जो है रहमत को नाजिल करता है। रिवायत इस तरह से, बेशक जब कोई मर्द अपनी ज़ौजा को यानी अपनी बीवी को, ठीक है, अपनी खुद की ही बीवी को ही देखे ज़ौजा की तरफ, और जब देखता है और मोहब्बत आमेज निगाहों से देखता है तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान रहमत अपनी नाजिल फरमाता है। ये एक मौरिद है। दूसरा मौरिद, एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुनाफ़िया करना, यानी गर्दन से गर्दन का मिलाना, गले मिलना, मुआनक़ा करना। मुआनक़ा करने से ही परवरदिगार की रहमत नाजिल होती है। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा रहे हैं कि इन्नल मोमिनीन, जब कभी भी दो मोमिन आपस में बगलगीर होते हैं, यानी इस तरह से मुआनक़ा, इस तरह से कि गर्दन से गर्दन मिले। बहुत कम होता है गर्दन से गर्दन मिलना, अक्सर पेट से पेट मिलता है। इंसान गले मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बिरयानी और जो है ये तमाम ग़िज़ाओं का दौर है, मंदी का और ये सब, तो गर्दन से गर्दन नहीं मिलती है। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं मुआनक़ा करो, यानी गर्दन से गर्दन को मिलाओ, उन्क से गर्दन से गर्दन मिलाओ। इससे क्या होता है, इससे परवरदिगार की रहमत का नुज़ूल होता है। मोमिन आपस में मिलना खुद एक सबसे बड़ी वजह है। बात अगर ये सवाल करता है कि क्यों मिलना, क्या फायदा है, हमारा कोई मादी फायदा है क्या, भाई से मिलो बोले तो कहते हैं क्या फायदा है, कभी मदद ही नहीं करा भाई हमारा, कभी हमारे कुछ देता ही नहीं। देना लेना अलग मौजू है, अलग चैप्टर है। मुलाकात खुद एक अलग चैप्टर है। मुलाकात, दीदार करना, ये खुद मुस्तकिल एक मौजू है, एक सब्जेक्ट है कि मिलना, सिर्फ मिलना, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो भी मिलना ही काम है। मुलाकात करना ही, दीदार ही करना काम है। बाज़ वक़्त कहते हैं कि मेरा सगा भाई है लेकिन कई महीने हो गए बैठकर बात नहीं करे या मुलाकात नहीं हुई, या हम उनके घर नहीं जाते, फख्र से कहते हैं लोग कि हम कभी उनके घर को नहीं जाते, उनके घर की दहलीज नहीं चढ़ते, उनका कभी पानी नहीं पीते, तो गलत कर रहे हैं, इश्तिबाह कर रहे हैं। जाइए, दहलीज चढ़िए, पानी पीजिए, खाना खाइए, खाना लेकर जाइए, उनके घर पे खाइए, मुआनक़ा करिए, उनसे गर्दन मिलाइए। इससे परवरदिगार की रहमत का नुज़ूल होता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम खुश होते हैं अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला इमाम खुश होते हैं देखकर, जिस तरह से बाप खुश होता है अपने बच्चों को मिलते हुए देखकर, इस तरह से इमाम खुश होते हैं मोमिनीन को आपस में मिलते हुए और एक दूसरे से मुलाकात करते हुए। तो मोमिनीन जब आपस में, भाई जब आपस में, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बहनों की शादी होकर जो है दूसरे घरों में चले जाती है। अब ये भाइयों का मसला है, कहते हैं कि बहन के घर को हम नहीं जाते, एक बार करके दे दिए, हम नहीं जाएंगे। हम अपनी बहन के घर का पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते भाई? हराम है पानी पीना। जाओ पानी पियो, चाय पियो, खाना खाओ, मुलाकात करके आओ, हराम नहीं है। और इसमें कोई गैरत भी नहीं है कि बहन के घर का पानी नहीं पीते। कोई गैरत की बात है, कोई फख्र की बात है। बेटी के घर का पानी नहीं पीते, बेटी के घर का पानी नहीं पीते, शायद ये हिंदुओं ने कहा है, हमारे पास नहीं है ऐसा। जब ये रिवायतों में आया, जब शहजादी कौन है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
بہترین غذائیں جب پکاتی تھی آپ تو پہلے رسول اللہ کی دعوت کرتے تھے، آپ کو بلاتے تھے. تو شاید یہ ہندوؤں میں رسم ہو، چاہے غیر قوموں میں رسم ہو کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ایسا. مسلمانوں میں بالخصوص مکتب اہل بیت میں ایسی کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے بیٹی کے گھر کا پانی، بہن کے گھر کا پانی نہیں پینا، یا ان کے جو ہے گھر میں جو ہے نہیں جانا. نہ یہ فقر و مباحت کی بات ہے، نہ ہی اس میں کوئی عزت ہے، نہ کوئی شرف ہے، بلکہ جو ہے اس میں خاری ہے. آپ جو ہے ایک قسم سے جو ہے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اور بھی 2 مورد ہے رحمت کے، انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگار تمام حاضرین کی عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار اس نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار معصومین علیہ السلام کے اقوالات اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے ہر آن اس میں اضافہ فرما. پروردگار منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آوا کے آوان و انصار میں شامل فرما. صلوات علی محمد و آل